بہت دوریاں رہیں. اللہ نے اپنے اس کمزور عاجز اور فقیر بندے کو اس بات کی 15-20 سال پہلے سے یہ توفیق دی کہ ایک ایک کر کے ان سب مذہبی یا سماجی اور تہذیبی اکائیوں کے قائدین سے میں نے رابطہ قائم کرنا شروع کیا. یہ اللہ کی توفیق. کچھ اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ میں ان میں سے لوگوں سے ملنے لگا، اور دھیرے 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 اب یہ راز فاش ہونے لگا. اب ملک میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے اسٹیج پر بھی اب یہ الفاظ آنے لگے کہ بھئی ہمیں اور دیگر اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے ساتھ مل کر انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. یہ الفاظ پہلے آتے تھے. پہلے کیا الفاظ آتے تھے؟ اب یہاں میں تھوڑا خطرہ مول لے کر بات کہہ رہا ہوں. قومی یکجہتی. آپ نے بھی قومی یکجہتی کے بہت سے جلسے کیے ہوں گے. ذرا راستہ صاف رکھنا بھائی، یہ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیا بکواس ہے قومی یکجہتی؟ یہ کیا فضول لفظ ہے؟ مجھے کوئی سمجھاؤ. قومی یکجہتی کا جلسہ ہوتا ہے اور مختلف پارٹیوں کے لیڈر اور سادھو سنت ہمارے اسٹیج پر آتے ہیں اور ہمارے لاکھوں کے مجمع سے انسانیت پر تقریر کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہی نصیحت کرتے ہیں انسانیت کی. ان کے آنے کے باوجود ان کے سماجوں کے 10 سامعین بھی ہماری قومی یکجہتی کے جلسوں میں نہیں ہوتے. کیا ہے یہ کب تک چلے گا یہ فضول تماشا؟ قومی یکجہتی کس بکواس کا نام ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی یکجہتی کی کوشش کی تھی کہ آؤ ابو جہل، آؤ ابو سفیان، آؤ خالد بن ولید، سب آؤ، قاتلوں، سفاکوں، جلادوں، سب آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور آؤ قومی یکجہتی پر بھاشن کریں؟ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں تو ان تماشوں کا بائیکاٹ کرنا آپ کا فرض ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے زمینی حقیقتوں کو. مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر، منصوبہ بندی کے ساتھ ظالم کو پہچان کر اس کو تنہا کرنے کی کوشش کرنی ہے.